لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. قائد کو اب تک کا سلام. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میں آپ سب کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں ہوں زہرا رضا. السلام علیکم، صبح بخیر، اور میری طرف سے بھی تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. آج 25 دسمبر ہے اور ہر پاکستانی جانتا ہے کہ 25 دسمبر اس کے لیے کتنی اہمیت کا دن ہے. آج ہم نے پاکستان میں کسی بھی عظیم لیڈر کے بارے میں اگر بات کرنی ہو، اس میں اگر صلاحیتیں دیکھنی ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں قائد اعظم محمد علی جناح والی صلاحیتیں موجود ہیں. اور آج ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کتنی انتھک محنتوں کے بعد پاکستان کو حاصل کیا، اور جن کی محنت کی وجہ سے آج ہم اس خوبصورت ملک میں آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. آج جب پڑوس میں دیکھتے ہیں ہم تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں وہ مطلب صرف اس وجہ سے ہیں کہ آج وہ آزاد نہیں ہیں. ہم ضرور کہیں گے کہ اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. مگر اسی کے ساتھ ساتھ آج کیونکہ 25 دسمبر ہے اور 25 دسمبر دنیا بھر میں آج ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں، جو مسیحی برادری ہے، وہ کرسمس کی خوشیوں کو منا رہی ہے. ہم جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے، اب تک ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو بڑا دن ہے، جو کرسمس کا دن ہے، یہ بہت بہت مبارک ہو. دنیا بھر میں گرجا گھروں کو سجا دیا گیا تھا، یہ ہم تک خبریں پہنچیں. آج واقعی گرجا گھر جتنے بھی ہیں دنیا بھر میں وہ سجا دیے گئے ہیں اور خصوصی عبادات ہوں گی، دعائیہ تقریبات جو ہیں ان کا انعقاد ہوگا. ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی جائیں گی. پاکستان بھر میں آج کرسمس کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے کیک کاٹے جائیں گے. ایک دفعہ پھر سے ہماری طرف سے جتنے ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں ان کو کرسمس کی مبارکباد. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی زہرا، آپ کی جانب بڑھتے ہیں. جی، آج ہم بات کریں گے اخوت پروجیکٹ کے حوالے سے، اور یہ کیا ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. ان کا بھی تعارف کرانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر، آپ کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ جی، بہت مہربانی. اور جیسے ابھی کہا گیا قائد اعظم کے بارے میں اور مسیحی بھائیوں کو مبارکباد. جی میں بھی سر آپ کا اس میں شریک ہوں. بالکل آپ نے بہت اچھی بات سے آغاز کیا. جی بہت شکریہ سر. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سر ہمیں بتائیے اپنا جو اخوت پروجیکٹ ہے بیسیکلی یہ ہے کیا، اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں. جی بہت مہربانی. میں اخوت کا جو ربط ہے نا، آج کی دونوں باتیں جو آپ نے کہیں اس سے جوڑوں گا. جی، کہ اخوت دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مواقعات کا پیغام دیا تھا کہ ایک ہیو ناٹ کو اپنا دوست بنا لے. یہ کمپیشن ہے، یہ ایثار ہے اور قربانی ہے. اس کے بعد پھر اب ہم پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم نے بھی جو خواب دیکھا وہ یہی تھا کہ جو ہر شخص ہے پاکستان کی حدود میں رہتا، کسی بھی مذہب کا ہے وہ، اس کو عزت اور آبرو سے زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. بالکل. پھر آپ نے 25 دسمبر کے حوالے سے، کرائسٹ کے حوالے سے بات کی. ان کی زندگی بھی کمپیشن کی ہی پیغام تھی. یہاں تک کہتے تھے کہ ہر شخص سے محبت ہمارا فرض ہے. اگر کوئی ایک رخسار پہ تھپڑ لگائے تو دوسرا پیش کر دو. یعنی اتنی زیادہ انکساری اور محبت کا اظہار کر دو. تو یہ سارے کے سارے جو تصورات ہیں یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسان کو انسان سے محبت کرنی چاہیے، ایثار اور قربانی سے زندہ رہنا چاہیے. تو یہ ہے سر وہ ایسنس، یہ ہے وہ پیغام جس کی بنیاد پر اخوت نامی یہ ادارہ تعمیر ہوا. کام ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو بھیک نہیں مانگنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. قرض حسن دیا جائے جس سے وہ اپنا کاروبار کریں اور پھر اس سے غربت سے نکلیں، اپنے بچے کو اسکول بھیج سکیں، گھر لے سکیں، صحت کی سہولت تک ان کی رسائی ہو. تو چھوٹے قرضے دیتے ہیں ہم بغیر سود کے، اور یہ قرضے 1 لاکھ روپے تک کے ہوتے ہیں.
کوئی ریڈی لگاتا ہے, کوئی الیکٹریشین ہے, کوئی پلمبر ہے, کوئی مکینک ہے, کوئی موٹر سائیکل ریپیئر کرتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے کام پورے پاکستان میں ہم کرتے ہیں, چاروں صوبوں بلوچستان میں, آزاد کشمیر میں, پاٹا میں. سر ڈاکٹر صاحب ابھی کل بھی آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا, بشیر صاحب سے ہماری ملاقات تھی, تو وہ بتا رہے تھے کہ اخوت فاؤنڈیشن بھی چھوٹے چھوٹے قرضے جو ہے نا وہ لوگوں کو دیتی ہے تاکہ ان کا معیار زندگی بہتر ہو سکے. سر مجھے بتائیے کہ یہ جو جن قرضوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی کیا شرح سود بھی کوئی ہوتی ہے جس کو ادا کرنا پڑتا ہے؟ جی نہیں, میں نے عرض کیا کہ یہ بغیر سود کے ہیں. اچھا, قرض حسن اگر کسی نے 10,000 روپے لیے ہیں تو وہ ماہانہ ایک ساتھ میں 1,000 روپے کے اعتبار سے 10 مہینوں میں 10,000 ہی واپس کرے گا. ٹھیک ہے. اسلام کا جو قرض حسن کا تصور ہے نا, جیسے آپ اپنے کسی دوست کو کچھ پیسے دے دیں تو آپ 10,000 کے بجائے 11,000 تو واپس نہیں لیں گے. بالکل صحیح ہے, کبھی نہیں لیں گے. تو اسی اصول پر ہم کہتے ہیں کہ غریبوں کو اپنا دوست سمجھنا چاہیے, ان کو ان کی مشکل میں ان کا ساتھ بٹانا چاہیے. تو یہ رفاقت کا احساس جو ہے نا وہ انہیں زندگی کی طرف واپس لوٹ کے لے آئے گا. صحیح, ٹھیک. اور سر اس آرگنائزیشن کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پاکستان ترقی کرے اور لوگوں کو, وہ لوگ جو کہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, جن کے پاس اچھا روزگار نہیں ہے, وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے قرضے لے کے اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں یا کوئی روزگار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس, اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے. سر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, جو فاؤنڈیشن ہے, اس کا مشن پاکستان کی ترقی اور تعمیر ہے. وہ لوگ جو کہ تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو روزگار یا بے روزگار ہیں, ان کو روزگار مہیا کرنا اور تعلیم کے مواقع فراہم کرنا. تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے, کس طرح ایک آدمی جو ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے اور اپنا جو ہے تعلیم کو کنٹینیو کر سکتا ہے. جی, جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارا آغاز میں ہم نے چھوٹے قرضوں کے ذریعے سے لوگوں کو غربت سے جدوجہد کا پیغام دیا. صحیح. ہمارے پورے پاکستان میں تقریباً 400 شہروں میں 800 دفاتر ہیں الحمدللہ. وہ ان علاقوں میں ہیں جہاں پر غریب لوگ زیادہ رہتے ہیں اور جہاں پر کاروبار کے مواقع موجود ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں. تو آپ کے اس پیغام جو صاحب کی نشریات کے توسط سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ وہ ہماری ویب سائٹ ہے, پورے بڑے بڑے شہروں میں, چھوٹے چھوٹے پورے ملک کے ہر صوبے میں 400 شہر ہے, وہاں پر جا کر وہ درخواست دے سکتے ہیں. اور اگر وہ ہمیں مطمئن کریں گے کہ وہ واقعی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس اسکل ہے اور ان کی نیک نامی اور شہرت ہے, تو ہم ان کو بغیر سود کے, بغیر کسی کولیٹرل کے, یعنی کوئی چیز ہم زر ضمانت کے طور پر گروی بھی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, سماج کی بنیاد پر یہ پیسے ان کو دے دیے جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ وہ ان پیسوں کو کسی کام میں لگانا چاہتے ہیں یا ان کے پاس کوئی ایک پلان ہے. پروجیکٹ بتائیں گے نا, پیسے ضائع تو نہیں کرنے. بالکل صحیح ہے. جو بھی پیسے آتے ہیں کچھ پیسے یہ مخیر حضرات دیتے ہیں, کچھ حکومت کے پروگرام کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, حکومت پاکستان کے بھی, حکومت پنجاب کے, باقی صوبوں کے. ان پیسوں کی ہم امین ہیں, ہم تحفظ بھی تو کرنا ہے. صحیح ہے. اسی شخص کو ہم دیں گے جو اس سے کارآمد قسم کا کوئی کاروبار کرے گا. تو اب تک الحمدللہ میں ابھی آپ کو زہرا کو اس سے پہلے بتا رہا تھا کہ 125 ارب روپے کی رقم ماشاءاللہ ہوتی ہے. یہ تقریباً ہم 40 لاکھ قرضوں کی صورت میں دے چکے ہیں. اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے نتیجے میں کتنی بےروزگاری کم ہوئی, کتنی غربت کم ہوئی, کتنے لوگوں کو سہارا ملا. لیکن اس سے بھی بڑی بات جو میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو حیران کرے گی کہ 125 ارب کی واپسی کی شرح 99.9% ہے. واہ 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 سر, کیا خوبصورت بات ہے.
ویسے یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی کو پیسے دینے کے بعد تو اس کو بس بندہ ڈھونڈتا ہی رہے، کیسے مل جاتے ہیں پیسے؟ اور یہ آپ یہ کس طرح پلان کیا ہوا، ذرا وہ شیئر کریں۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ قوم بڑی دیانت والی قوم ہے، اگر اس سے محبت کی جائے غریب آدمی سے تو وہ محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں، اخوت کرتے ہیں، بھائی چارہ کرتے ہیں، اور اس کو یہ احساس ملتا ہے کہ کوئی شخص میرا دوست ہے، پھر وہ دوست کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ایک پورا نظام ہے جس کے تحت ان لوگوں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم قرضہ دینے لگے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، اور اس دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری مدد کی جائے۔ آج تم ضرورت مند ہو تو یہ لوگ قرض حسد اور بھیک نہیں مانگو، محنت کرو۔ اور پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ تمہیں جو رقم ملی کسی نے واپس کی تو تمہیں ملی، اب تم نے واپس نہ کی تو کسی اور کا راستہ کھوٹا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا سے ذمہ داری پیدا کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ایک تو یہ ہے ہماری جہت چھوٹے قرضوں کے ذریعے سے لوگوں کو کاروبار کروانا۔ دوسری جہت ہم نے شروع کی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو صلاحیتوں والے بچے ہیں وہ فیس آج نہیں دے سکتے تو آج وہ مفت پڑھ لیں بغیر فیس کے، 10 سال 20 سال بعد جب وہ استعمال ہو جائیں گے تو پھر اپنی فیس ادا کرتے ہیں۔ اچھا سر، آپ لوگوں کی جانب سے ایک فیس فری یونیورسٹی بھی لانچ کی گئی ہے، اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سی ڈیٹیل بتائیے۔ جی اسی کی میں بات کر رہا ہوں نا جی۔ ہم نے کہا کہ ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جس میں فیس آج نہ لی جائے، 20 سال بعد لی جائے۔ اچھا، جو بچے ابھی نہیں پڑھ سکتے وہ پڑھ کے پھر ڈونیٹ۔ اچھا سر، کوئی آرگنائزیشن میں آپ کی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ وہ ڈونیشن کے لیے تو ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور اس کے اوپر آن لائن بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اخوت اور کو چیک کے ذریعے سے، ایک کراس چیک کے ذریعے سے لکھ کے تو ہمارے دفتر میں بھیج سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پہ تمام ایڈریسز موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر۔ ہمیں 8988 کے نام پر آپ چھوٹے سا صدقہ ہر روز 20 روپے کا بھی بھجوا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ۔ ہمیں بڑا ناز ہے، ہمیں فخر ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دوسروں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کے 2 پروجیکٹس جو ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، جس میں آپ نے کہا کہ ایسے نوجوان جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور بعد میں جب وہ کوئی جاب وغیرہ کریں گے تو پیسے دے سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو کاروبار کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضے چاہتے ہیں ان کو بھی اخوت فاؤنڈیشن کی اس کوشش کا جو ہے وہ سہارا لینا چاہیے۔ ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک بہت اہم مہمان موجود ہوں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ ویلکم بیک۔ ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج 25 دسمبر ہے۔ آج بابائے قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی انتھک محنت اور مسلسل جدوجہد سے برصغیر کے مسلمانوں کو پاکستان جیسے تحفے سے نوازا، اور آج ہم انہی کی بدولت ایک آزاد ملک میں آزادی سے رہ رہے ہیں۔ آج ہم ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، ان کا جو مشن تھا اس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی موجود ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پچیس دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والے تاریخ کے عظیم ترین رہنما محمد علی جناح کی منفرد اور ولولہ انگیز شخصیت ناقابل فراموش ہے۔ قائد اعظم کے قول و فعل میں جو گہری انفرادیت اور عظمت ہے وہ ان کی شخصیت میں اعتماد، یقین اور انصاف پسندی سے پیدا ہوئی۔ بر صغیر کے محکوم مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا خواب تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے دیکھا، 2 قومی نظریے کی بنیاد سید احمد خان کے افکار نے رکھی۔ تاہم قائد اعظم کی بصیرت افروز قیادت کے بغیر منزل تک رسائی ممکن نہ تھی۔ ہندوؤں کی انتہا پسندی اور سیاسی ساز باز کا پردہ فاش ہونے کے بعد قائد اعظم نے کانگریس سے کنارہ کشی اختیار کی اور مسلم لیگ کو نئی زندگی بخشی۔
कायद आज़म का विजन बड़ा क्लियर था। उन्होंने बर्रे सगीर के मुसलमानों की अबतर हालात देखने के बाद मुसलमानों के लिए नए वतन की लाजवाल जिद्दोजहद शुरू की और मंटो पार्क लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास 23 मार्च 1940 इसकी अहम मंजिल साबित हुआ। महज 7 साल की मुख्तसर मुद्दत में दुनिया के नक्शे पे एक जुदागाना, आज़ाद और नई सरजमीन की बुनियाद पाकिस्तान के नाम से रख दी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान की नजरियाती असास भी रखी और नजरिया पाकिस्तान की वहदत और सालमियत की हिफाजत भी की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह तो 11 सितंबर 1948 को जहान फानी से कूच कर गए, ताहम उनके अहम नजरियात और पुरअज़म शख्सियत की रोशनी हमेशा कौम को राह दिखाती रहेगी। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह। जी दोस्तों, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के 144वें यौम पैदाइश के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी और आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से अपने मेहमान से बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक नामवर सोशल वर्कर जनाब राना आसिफ हबीब साहब, जो कि इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन से ताल्लुक़ भी रखते हैं। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। आपको बाबाए कौम का यौम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, आप लोगों को भी वालेकुम अस्सलाम और मुबारक हो। और मैं समझता हूँ कि ये दिन जो है आज का, ये मनाने से और लोग अपने ख़ास तौर पे अपने बच्चों से शेयर करने का दौर टाइम है, ताकि उनको पता लगे कि तारीख़ में क्या है और बानी पाकिस्तान ने किस तरह एक सियासी जद्दोजहद के ज़रिए एक मुल्क का एक पुरअमन जद्दोजहद के ज़रिए एक मुल्क के क़याम में वो किरदार अदा किया कि जो तमाम जो आने वाले पाकिस्तान के लीडर हैं उनके लिए एक मैं कहता हूँ रहनुमा असूल हैं। सही। अच्छा, ये अवाम को और हुक्मरानों को, ठीक है, जितने भी रहनुमा हैं, आज भी सियासी कायदीन हैं हमारे और भी मुख्तलिफ शुबाजात के जो कायदीन हैं, उनको आज कायद आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर जब उनकी शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, तो क्या सीखने की ज़रूरत है कि ऐसे वो क्या सुनहरी उसूल जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी में शामिल थे और जिनकी वजह से वो आज एक अजीम लीडर के तौर पर तस्वर किए जाते हैं, तो ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए। जी, सबसे बड़ी उनकी शख्सियत की खूबसूरती थी कि वो हिपोक्रेट नहीं थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे पास ये एक ही जोड़ा है, एक ही मकान है। इस तरह इमोशनल ब्लैकमेलिंग कभी नहीं की थी। बेहतरीन लिबास पहनते थे जी, बेहतरीन तआम होता था, बेहतरीन किस्म की गाड़ी होती थी, जैसे थे वैसे आवाम को नज़र आते थे। और कभी उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं करने की कोशिश की थी कि जैसे आपने देखे हमारे सियासी काबरीन बार बार लोगों को कहते हैं मेरी कोई जायदाद। भाई, आपसे हमने पूछा कब है? और आप अपनी शख्सियत को जैसे हैं वैसे रखें। या अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक ही ग्रीन कोट है, मैं धोता हूँ, सुबह पहनता हूँ, फिर रात को धोता हूँ, ये गलत बात है। तो कायद आज़म की शख्सियत में ये बहुत पड़ी। दूसरी चीज़ कि आप देखिए कि उनकी जो एट्रीब्यूशन था वो बड़ा कैलकुलेटेड था। उनकी कोई तकरीर आप उठा के देख लें कि जो अक़लियतों के बारे में उनकी तकरीर है कि वो बिल्कुल हकूक से कन्फर्मिटी करती है। सर, अक़लियतों के हवाले से हमने भी बात करनी है। जी सर, हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना आसिफ हबीब साहब। और आपसे हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे आज कायद आज़म डे के हवाले से। आप कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हवाले से बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह खूबसूरती से एज एक पॉलिटिकल लीडर अपने आप को जो है वो साबित किया, दुनिया उनकी मिसाल देती है। अभी साथ ही आपने अक़लियत के हवाले से बात की, तो आज अक़लियतों के लिए ख़ास तौर पे मसीही बहन भाइयों के लिए बहुत ही ख़ास दिन है। मैं चाहूँगा कि इस हवाले से कोई ऐसी बात जो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हम उन तक पहुँचाना चाहें। जी, सबसे पहले तो देखिए हम उन्हें क्रिसमस की खुशियाँ तमाम पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम
اور پاکستان کے اداروں کی جانب سے ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک گلدستے کی طرح ہے جس میں ہر مذہب کی جو ہے ایک محبت امن کی جو خوشبو ہے اس سے مل کے پاکستان بنتا ہے اور ہر پاکستانی کی جو پہچان ہے، اس کے افکار ہیں، اس کے خیالات ہیں، اس کے تصورات ہیں، وہ قائد اعظم کے تصورات سے اس کی ہم آہنگی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ ان کے لیے جو آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے اور کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی جیسے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، ہم کسی میں کوئی امتیازی سلوک روا نہ رکھیں اور ہر جگہ پر ان کی نمائندگی، ان کی شراکت، ان کی آرا کا احترام ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم اکثریت میں تو ہماری ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور سر پاکستان میں جتنی میں سمجھتی ہوں مذہبی آزادی مائنورٹیز کو ہے، شاید ہی کہ وہ اپنی مذہبی جو تہوار ہیں وہ اچھے طریقے سے اور کھل کے منا سکتے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور سر قائد اعظم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آج کے دن 25 دسمبر کو ہمیں ان سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑا ہمارے سیاست سب سے بڑا ہمیں لیسن ان سے سیکھنا چاہیے کہ جو الفاظ کا چناؤ تھا قائد اعظم کی، آپ کوئی تقریر دیکھیں اس میں کوئی ہیوملیٹنگ، انسلٹنگ یا بلیمنگ والا جملہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہمیشہ وہ جو ہے مثبت ایڈوکیسی کی طرف جاتے تھے، جو سولوشن اورینٹڈ ایڈوکیسی ہوتی تھی۔ ہمیشہ قائد اعظم نے جو عوام سے خطاب کیا ہے وہ ڈگنیٹی، رسپیکٹ اور ویلیوز، اقدار کے اوپر مبنی تھا۔ ایگزیکٹلی سر، تھینک یو سو مچ سر، آپ تشریف لائے۔ وقت کی کمی کے باعث بہت ساری باتیں ایسی تھی جو ہمیں کرنا تھی ابھی اور نہیں کر سکے۔ زہرا رضا آپ کا بھی شکریہ۔ دوستو وقفے کی طرف بڑھیں گے مگر وقفے پہ جانے سے پہلے میں صرف ان دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا جو مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں یا ان کے گھر پہ کام کرنے آتے ہیں یا ان کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کہیں بھی ہیں، تو اسی طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیجئے جس طرح ہم اب عید کے دنوں میں اپنے ملازموں کو جو ہے وہ عیدی وغیرہ دیتے ہیں اور ان کو چھٹیاں بھی دیتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو ہر جمعرات اور جمعے کے روز ہمارے ساتھ نیوز کیفے میں موجود ہوتے ہیں اور آپ سے ہماری جو خصوصی طور پہ نشست رہتی ہے وہ رہتی ہے دینی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے اور خاص طور پہ استخارہ سے متعلق۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم میلاد بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ سر، بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت مبارک اور پورے عالم کو مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک نئی بات کہی ہے آج کہ آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم میلاد مبارک ہو۔ ناظرین کو شاید بتانا آپ بھول گئے کہ میلاد کے معنی کیا ہے۔ ہاں، میلاد ولادت کے وقت کو کہا جاتا ہے، تذکرہ ولادت کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے جو قربانی دی اور ہمیں ایک الگ وطن دیا، ہم ان کے مشکور ہیں۔ سب سے پہلی تو اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، کم از کم ایک بار سورۃ الفاتحہ اور 3 سورہ اخلاص پڑھ کر۔ ویسے بھی میں اللہ کے فضل و کرم سے پورا سال شہدائے پاکستان کے لیے جو جنہوں نے پاکستان میں قربانی دی سب کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، اور خاص کر کے یہ آپ قول اور فعل کے غازی تھے۔ واہ، جو بات آپ نے کی اس پر ڈٹے رہے، اور الحمدللہ رب العالمین اگر آج بھی ہم قائد اعظم محمد علی جناح اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان دونوں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں تو ہم اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ۔
عشق رسول کی بات دیکھیں کہ جب غازی علم دین نے ایک گستاخی رسول کو جس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دی تھیں اس کو ماورائے عدالت قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا، واصل بہ جہنم کیا. تو یہ دونوں عظیم رہنما، ایک حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمۃ الرحمن، دونوں نے اس کے لیے عدالت میں چندہ جمع کر جو ہے اس کا کیس لڑا. واہ واہ. آپ ایسے بڑے لائر تھے اور آپ نے بھی یہ مان لیا کہ عشق رسول ایک ایسی دولت ہے کہ اگر اس کے لیے فنا ہو جائے بندہ تو کبھی نہیں مرتا. آج کتنے پاکستان کے لیڈر آئے چلے گئے، لوگ بھول گئے، بھولتے رہیں گے. لوگ بعضوں کو گالیاں دیتے ہیں، بعضوں کو کچھ یاد کرتے ہیں، مگر ہمارے اس قائد کو انشاءاللہ کوئی نہیں بھولے گا. کیونکہ سچا آدمی جو ہے، یہ قاعدہ ہے کہ انسان جو اپنے لیے جیتا ہے جیتے جی مر جاتا ہے، ایسا ہی ہے، اور جو دوسروں کے لیے جیتا ہے ہمیشہ زندہ رہتا ہے. وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. بے شک بے شک بے شک، کیا بات. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم شامل کرتے ہیں، پھر اسی حوالے سے ہم بات چیت کا سلسلہ ذرا جاری رکھیں گے. السلام علیکم دوستو، سوری السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ زاہدہ. ساجدہ. زاہدہ زاہدہ صاحبہ، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نا رہنے والی تو اوکاڑا کی ہوں، تو لاہور جاب کرتی ہوں، بیبی لاہور کیئر. سے. ٹھیک ہو گیا. تو کیا آپ پوچھنا چاہتی ہیں؟ تو اس لیے میں نا 4 نمازیں اس سے پڑھ لیتی ہوں، تہجد کی بھی اور دوسری، لیکن صبح کی نماز کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. وہ میں نماز، بچہ 2 بجے سوتا ہے، اس ڈیوٹی کی وجہ سے میں نہیں پڑھ پاتی. میں اس لیے بہت مجھے پڑھنا چاہتی ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں. فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. ہاں فجر کی نماز. بہت. ٹھیک ہے ہاں جی، اس کے لیے بہن آپ پروگرام دیکھیے، ہم اس حوالے سے ابھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہم پروگرام کے آخر میں آج انشاءاللہ کوشش کر کے ہم وقت زیادہ نکالیں گے، اور دعا کل بھی ہم صحیح طرح سے نہیں کر پائے تھے، تو آج تھوڑا سا ٹائم دعا کے لیے زیادہ ہوگا. اور آج قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہم اصال ثواب کے لیے دعا میں آج یاد کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے آج کے پلان میں شامل ہو گیا. یہ آپ لوگوں کو بتانا اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری تھا کہ جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور وہ پروگرام کے آخر تک کا انتظار کریں اور دعا میں ہمارے ساتھ آج شریک ہوں. ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو فجر کی نماز کے حوالے سے بات کر رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ انسان اگر کسی نیکی کے چھن جانے پر غم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس کو کیے بغیر کیا کر دیتا ہے. مگر یہ فرض ہے، اس لیے اس کو تو ادا کرنا ہی ہوگا. بہن، سب سے بڑی آسانی بات یہ کہ بچہ 2 بجے تک جاگتا ہے نا، اس وجہ سے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے. مسئلہ یہ اس بچے کو جو ہے نا رات کو 3 چیزیں یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اس بچے پہ دم کریں، اپنے پہ دم کریں تو انشاءاللہ اس کو نیند بھی آ جائے گی. اس کے بعد 90 مرتبہ پڑھ لیا کریں یا حمیدو یا حمیدو یا حمید. اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ کر پانی پہ 2-3 گھونٹ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے کرم سے آپ کو فجر میں آپ کی آنکھ کھل جائے گی. آج کل تو فجر کا وقت کراچی میں تو جو ہے وہ 7 بج کر کے بعد تک چلتا ہے نا، 7 بج کر جو ہے وہ 22 منٹ تک چلتا ہے، 12 منٹ تک چلتا ہے. لاہور میں بھی 6:45 تک چلتا رہے گا ہوگا. تو اگر آپ 2 بجے بھی سو جاتی ہیں تو بھی آپ کو اٹھ کر پڑھنے کا موقع، کیونکہ آپ تو عورت ہیں، جماعت تو پڑھنی نہیں آپ کو، تو آپ گھر میں پڑھ سکتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ کوشش کریں، من جہادہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مراد تک پہنچاتا ہے. اللہ ہر کوشش کرنے والے کی مدد کرتا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ خلیل پروز. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جھنگ سے. جھنگ سے. جی خلیل صاحب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں نا جاب کرتا تھا ادھر جھنگ میں نا، تو 3 سال ہو گیا مجھے سر فارغ ہوتے ہوئے. تو میں جہاں سے بھی اپلائی کرتا ہوں نا تو مجھے نا وہ رسپانس نہیں ملتا. ٹھیک ہے. بہت پریشان ہوں سر. اولاد بھی نہیں ہے، ہم میاں بیوی ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، 10 سال ہو گئے شادی کو ہوئے، تو بہت پریشانی ہے. جب بھی میں اپلائی کرتا ہوں تو بہت مسئلہ بن جاتا ہے، نہیں ہوتا. اب میں 3 سال ہو گئے سر میں فارغ ہوں. ٹھیک ہے خلیل صاحب، ہمیں آپ کا جو سوال ہے وہ مل چکا ہے، ہم نے نوٹ کر لیا ہے.
इंशाल्लाह अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे ना तो फिर इस बारे में हम ज़रूर आपको गाइड करेंगे। और बाकी जो दोस्त हमें देख रहे हैं जो प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं किसी हवाले से, या कोई भी सवाल दीनी या शरई जो चाहते हैं कि उस जिक्र किया जाए, पूछा जाए, उस बारे में बात की जाए, तो हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। दौरान वक्फा हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं, आप दौरान वक्फा जो है वो कॉल करके अपना सवाल भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो उन सवालात पे फिर बात की जाएगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वक्फे से हम वापस आ चुके हैं। एक दफ़ा आप सब देखने वालों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। मैं बताता चलूँ कि मैं हूँ फ़हीम अब्बास और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप एक सोशल वर्कर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस्तिखारा के हवाले से और दीनी शरई रहनुमाई के हवाले से आपसे एक ख़ुसूसी नशिस्त पे बात हो रही है। अच्छा सर, वक्फे से पहले हमें एक कॉल आई जिनका हमने जवाब दे दिया, मगर उसके बाद हमें कॉल्स आना शुरू हो गई कुछ और भी, और इस वक्त काफ़ी सारे सवालात हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। और शुरू करते हैं। खलील साहब ने हमें झंग से कॉल किया। उन्होंने कहा कि मैं जॉब करता हूँ, 3 साल से मैं फ़ारिग हूँ और मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। उसके अलावा इनकी औलाद भी नहीं है, 10 साल हो गए इनकी शादी को, तो प्लीज़ रहनुमाई फरमाइए। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान पाक में इस बात पे यकीन दिलाया है कि जो मेरा बंदा मुझसे सच्ची तौबा करता है मैं उसे औलाद भी अता फरमाता हूँ, रिस्क भी अता फरमाता हूँ और उसकी ज़िंदगी को खुशगवार बना देता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और तुझसे तौबा करता हूँ। दोनों मियाँ बीवी 100 मरतबा हर नमाज के बाद से पढ़ा करें, दिन में 500 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें। कोशिश करें जब ये अभी कह रहे हो कि अस्तग़फिरुल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, वातूब इलैह और तुझसे तौबा करता हूँ, तो उस वक्त आपका दिमाग भी दिल भी इस बात की गवाही देता हो कि वाकई मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह आपको बहुत करम, आपको पर बड़ा करम होगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बहुत मालदार शख्स होते थे। एक बार इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अमीर मुआविया से मुलाकात के लिए गए, उन्होंने जब हज़रत से अर्ज़ की, इमाम हसन से रज़ी अल्लाह तआला से, कि हुज़ूर मैं बे औलाद हूँ जबकि मेरे पास माल तो बहुत है। आपने फिर उन्हें यही इस्तिग़फ़ार की दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तारीख़ बताती है कि उनको अल्लाह ने 11 लड़के अता फरमाए। माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। समीना साहिबा ने हमें रावलपिंडी से कॉल किया और इन्होंने कहा कि मेरा एक ही बेटा है और इनके वालिद ने शादी के 1 साल बाद मुझे छोड़ दिया था, तो बेटा इन्हीं के साथ है, अपने ननिहाल में रहता है। वो 24 साल की तकरीबन उम्र है बच्चे की। जहन इनका अपनी उम्र के हिसाब से कम है। इनका कहना है कि इन्होंने उन्हें कुरान पाक की तालीम दी है और वैसे भी जो आम तालीम होती है वो भी इन्होंने कोशिश की। इनकी पूरी कोशिश है कि वो किसी तरह अपने काबिल हो जाए, काम काज के काबिल हो जाए। खैर अभी उसकी जो हालत है वो कुछ ऐसी है कि वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाता है और बदतमीज़ी भी करता है। एक तो ये, और दूसरा इन्होंने ये कहा कि मैं आपसे इस्तिखारा करवाना चाहती हूँ कि अपने बच्चे का इलाज जो कि पिछले 15 साल से मैं एलोपैथिक मेडिसिन से इनका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, तो क्या होम्योपैथिक बेहतर है, ये एलोपैथिक जो इलाज चल रहा है वही सही है? नहीं, एलोपैथिक ही का इस्तिखारा में ज़्यादा आ रही है कि वही कराए इलाज। और बकिया ये कि अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मुसीबत को दूर फरमाए। बड़ा लंबा अरसा हो गया आपने इसको पाला है, अल्लाह उसका फल आपको दे। 313 मरतबा हर नमाज के बाद या शकूरो या शकूरो या शकूर, अल्लाह ताला का ये नाम जिसके माने सिला देने वाली ज़ात, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मेहनत का आपको सिला अता फरमाएगा और ये बच्चा इंशाल्लाह पाँव पे खड़ा होगा और आपके काम आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर इस्लामाबाद से हमें मतलूब साहब ने कॉल किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मकान बनाया है। इस्तिखारा करके ये बताएं कि वहाँ पे रहना हमारे लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर है या उसे बेच देना वो हमारे लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श है? इस्तिखारे का इशारा यही है कि इस मकान में रहा जाए। ठीक है, अल्लाह ताला आपको नसीब करे जी ये मकान। और फिर एक खातून ने हमें लाहौर से कॉल किया। उन्होंने कहा कि उनके कमर के मोहरों, उनके घुटनों और जोड़ों में तकलीफ़ है, जिसकी वजह से बड़ी परेशान है ये, और इनका वज़न भी बढ़ रहा है इसकी वजह से। तो ज़रा रहनुमाई कीजिए।
اللہ تعالیٰ ہمیں ہر محتاج سے بچائے. اللہ غنی ہے اور ہمیں غنا عطا فرمائے. آمین. تو یہ جو لفظ ہے, یہ جو نام اللہ تعالیٰ کا یا غنی, یہ 70 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھوں کو پورے بدن پر پھیریں, اور جہاں جہاں آپ کو تکلیف ہے اس تکلیف پر بھی وہاں بھی اس مقام پہ ہاتھ پھیریں. اور ماہ جمادی الاخر کا جو وظیفہ دیا ہے ہم نے, وظیفے کو جو ماشاءاللہ ابھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گی, یہ ابھی آ جائے گا, کہ آپ کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ, اور پورے دن میں 5 تسبیح پڑھنی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور پورے مہینے میں 3 روزے رکھیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. بے شک. اچھا, ان کے بعد شہریار صاحب نے ہمیں کراچی سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی والدہ کے گھٹنوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. ان کی والدہ جو ہیں ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہے, شوگر کی مریضہ ہیں, اور ان کی عمر کیونکہ وہ زیادہ ہے تو اس وجہ سے وہ گھٹنوں کا علاج, وہ جو آپریشن ہے وہ بھی نہیں کروا سکتی. تو کیا رہنمائی کریں گے؟ دیکھیں شہریار صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کا آپریشن ہوتا ہے, لیکن ہماری نالج میں ہو سکتا ہے بات صحیح نہ بھی آئی ہو, یہ کوئی اتنا بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے کہ اس کے ایسے تو خیر میں نے اپنی آنکھوں سے واقعات دیکھیں کہ وہ آپریشن کے بعد ویل چیئر پہ آ گئے, ایسا بھی ہوا ہے. کوئی ڈاکٹر ناراض نہ ہو, ہم آپ کی روزی پر لات نہیں مار رہے, سمجھے, لیکن یہ کہ ہاں فائدہ بھی ہوا ہوگا, فائدے والے بھی ایک آدھ فائدے والے بھی ہیں, مگر لیکن بہرحال یہ کہ آپ نے ابھی جو ایک بہن لاہور سے مجھ سے رابطے میں تھی, جنہوں نے کہا تھا 70 مرتبہ یا غنیوں کا ورد کریں, اور اس کے علاوہ جو نصاب ہے اس مہینے کا اس پر عمل کریں کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ, 5 تسبیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور 1 مرتبہ 3 روزے پورے مہینے میں. اور آج تو جمعے کا دن ہے, پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن جو شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو افشا بہن کا ہمیں ایک سوال آیا ہوا ہے, یہ ہم وقفے سے آتے ہیں تو ہم ذکر کریں گے, اور دوران وقفہ بھی ہم آپ کے سوالات لے رہے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں, اور اب دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچتے رہیں. شروع کرتے ہیں آپ دوستوں کے سوالات کے جواب حاصل کرنا. حضرت بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر, وقفے سے پہلے افشاں صاحبہ نے ہمیں کال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر کے لیے بڑی کوشش کر رہی ہوں. کراچی سے کال کیا تھا انہوں نے, اور انہیں لون بھی نہیں مل رہا ہے. گھر کی امید دلاتے ہیں بہت سارے ادارے, اور جب ان کے پاس جاتے ہیں صرف بینک وغیرہ سے, اگر ہم لون لینے جاتے ہیں تو جو انہیں دستاویزات چاہیے ہوتے ہیں وہی میں پورے نہیں کر پاتے ہیں. وہ کہتے ہیں لائیں پراپرٹی کے کاغذ دیں. اگر ان کے پاس پراپرٹی ہوتی تو وہ قرضہ کیوں لیتے؟ تو میں بہت پریشان ہوں, مجھے گھر بنانا ہے اپنا اور کوئی سبب نہیں بن رہا. استخارہ کیجئے, رہنمائی کیجئے. آج یوم الجمعہ ہے, اور روایت میں آتا ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک لازمی دعا قبول ہوتی ہے. عصر کی نماز پڑھ کر آپ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم پڑھنا شروع کریں. جب آپ کو دیکھیں کہ مغرب میں وقت 5-10 منٹ باقی ہیں تو خوب اللہ سے رو کے دعا مانگیں. پہلے تو اپنے گناہوں سے معافی مانگیں, پھر دعا مانگیں, انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. 50 لاکھ مکان کی جو بات کی ہے خان صاحب نے, اس کو اب جو ہے عملی نمونہ پہنایا جا رہا ہے. اچھا. اور اس میں ہم بھی الحمدللہ آگے ہیں. تو اب کیا ہے کہ اب آپ کو کاغذات جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. پنجاب اور کے پی کے میں, پنجاب اور اسلام آباد کا کام تو شروع ہو چکا. ٹھیک ہے. اب یہاں کراچی میں بھی ہماری آباد کا جو شعبہ ہے یہ بھی ان کے پہ لگے ہوئے, ہم بھی لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ کہ آپ جو لوگ جو مکان کے بغیر کے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو 15 سے 18 سال 20 سال کی قسط پر مکان دیے جائیں گے. بالکل صحیح. اور صرف آپ کو 2.5-3 لاکھ روپے آپ کو دینے ہوں گے. 2.5-3 لاکھ روپے آپ دیں گے, 2.5-3 لاکھ روپے ریاست دے گی آپ کو, 6 لاکھ روپے ہو گئے.
باقی اگر 20 لاکھ کا مکان ہوتا تو 16 لاکھ روپے کا آپ کا جو ہے قرض ہوگا جو تقریباً آپ کو 18-19 سال اتارنا ہوگا, اور وہ اسلامی بینک سے بھی ہوگا. اچھا, اگر کوئی آدمی حلال ذریعے سے لے چاہے تو وہ بھی ہوگا. تو اب یہ ایک تو وظیفہ جو آپ بتایا ہے کہ جمعے کا وہ کریں, ہر نماز کے بعد یا مالک الملک 100 مرتبہ پڑھیں, اور بقیہ یہ کہ اب ہمارے کراچی کی بینکوں میں بھی باہر جو ہے نا وہ بین الاویزہ کیے جا رہے ہیں, اور ہم بھی اس میں بہت آگے, ہزارہ مکان سیلانی بھی اس طرح بنانے پر کام. میں گزشتہ روز بھی گیا تھا وہاں پر اس سلسلے میں, ہم بھی الحمدللہ ایک ساتھ 5-5 ہزار مکان بنانے کا پروگرام بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تو تعالیٰ آپ لوگ سب کا حوصلہ ہو جائے گا. اب یہ خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورے ہونے کے کی صورتیں بن رہی ہیں, وعدہ وفا ہونے والا ہے, صورتیں بن رہی ہیں. لیکن ابھی سندھ میں یہ کام ابھی تیز نہیں ہوا. پنجاب بہت تیز ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے ہمارا آئرن بہت مہنگا ہو گیا, لوہا بہت مہنگا ہو گیا. یعنی کبھی اتنا, کیونکہ بہت ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے نا. اب ظاہر ہے کہ یہ مکانات بنیں گے, دھڑا دھڑ بنیں گے, اور بینک جو ہے سارے بینک اس میں کود رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر ایک کال لاہور سے آئی, انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے, ایک خاتون کی, ایک ماں کی کال تھی. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے جس کی عمر 40 سال ہے, وہ بڑا غصے میں رہتا ہے, اور انہوں نے اس کا نام بھی بتایا, استخارہ کرنے کا کہا. کبھی کبھی بہت اچھا بھی ہو جاتا ہے, مگر زیادہ تر غصے میں رہتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ماں جو ہے یہ پریشان ہے. تو کیا 555 مرتبہ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو فجر کے بعد پڑھ لے, کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو یہ بڑا نرم ہو جائے گا. باقی آج جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو, اے محبت کرنے والی ذات, جو بندہ یہ پڑھتا ہے یا ودودو 1001 مرتبہ, اور پھر چینی کے برتنوں میں دم کر دیں, نمک میں دم کر دیں, پورا ہفتہ اسی سے کھانا پکائیں. انشاءاللہ جب اس کے پیٹ میں کھانا جائے گا, کیونکہ ہر چیز چینی نمک کی محتاج ہے, کوئی بھی چیز پکائیں گے 2 چیز میں محتاج ہے, تو انشاءاللہ جو اس کے پیٹ میں جائے گا تو اس کے اندر محبت پیدا ہوگی. تو یہ آپ آج بھی کریں, اور ویسے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو آپ کو اس مہینے کا نصاب دیا گیا اس پر عمل کریں. اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہوگا, کوئی وجہ نہیں. اچھا, یا ودودو کا آپ وہ بتایا 1001 مرتبہ یا ودودو, تو یا ودودو کا, تو یہ اور بھی اس کے بہت زیادہ فوائد, گھریلو پیار محبت, اس کے لیے آپ بتاتے ہیں. اللہ کے اس کے معنی یہ کہ محبت کرنے والی ذات, تو بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہو, ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہو, جس گھر میں کچھ بھی ہو, وہاں پہ یہ کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہمارے ملک میں جو جھگڑے چل رہے ہیں سیاسی, ان کو بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمیں مسز اسلم خان نے مانسہرہ سے کال کیا. ان کے بارے میں انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ باقی بڑا تکلیف دیتا ہمارے لیے بھی, اور آپ سنیں گے تو آپ کو بھی احساس ہوگا. اور آپ رو رہے تھے اس وقت, میں نے دیکھا آپ کے بہت آنسو نکل رہے تھے. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, اور آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہم شامل کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہمیں ایک کال آئی تھی مسز اسلم خان کی مانسہرہ سے. بڑی پریشان تھیں, یہ ایسی ماں تھی کہ جن کو جو جب وہ بتا رہی تھی اپنا درد تو ہمیں بڑی تکلیف پہنچ رہی تھی. 29 سال پہلے ان کے خامند کا انتقال ہوا تھا, 6 بچے تھے ان کے, اور انہوں نے ان 6 بچوں کو جو بہترین پرورش دے سکتی تھی انہوں نے وہ پرورش دی, پڑھایا لکھایا, اور ابھی یہ رو رہی تھیں اس وجہ سے کہ یہ اپنے بیٹے کی توجہ چاہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں بیٹے کی وجہ سے اتنی پریشان ہوں, مجھے اس کی توجہ چاہیے اور وہ مجھے توجہ نہیں دیتا ہے. تو اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ گائیڈ کیجئے ایسے نوجوانوں کو جو اپنے ماں باپ کو توجہ نہیں دیتے ہیں, اور ایسے ماں باپ جو مطلب اس طرح کا دکھ رکھتے ہیں اپنے دلوں میں, ان کے لیے کس طرح آپ رہنمائی کریں گے. یہ تو کان کھول کے سب سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گناہوں کی سزا کو مؤخر کیا ہوا ہے مرنے کے بعد قیامت کے دن, لیکن یہ ایک واحد سزا ہے جس کو مؤخر نہیں کیا,
کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کرے گا اس کے ساتھ اس کی اولاد برا کرے گی، یہ احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے۔ تو جناب بیٹا آپ اپنی ماں کو دیکھیں، 29 سال اپنی جوانی جلا دی انہوں نے، اور شادی بھی نہیں کی اور تمہیں پالا، اور آج وہ رو رہی ہیں کہ میرا بیٹا مجھے توجہ نہیں دے رہا، تو یہ کتنا بڑا ستم ہے۔ بس ماں آپ مایوس نہ ہو، بیواؤں کی تو میرے آقا نے بڑی قدر فرمائی، اور بیواؤں کی خدمت کا میرے آقا نے خود امت کو درس دیا، تو آپ بیوہ 29 سال پہلے ہو گئی ہیں، سمجھے؟ ہمت رکھیں انشاءاللہ، بس 313 مرتبہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد، یا ہادی یا ہادی یا ہادی، اے ہدایت دینے والے، اے ہدایت دینے والے، اے ہدایت دینے والے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، اور یہ بھی کیونکہ دیکھیں اگر یہ آپ کو ستا رہے ہیں تو آگے چل کے ان کی اولاد کے ساتھ ایسا کرے گی تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ تکلیف میں رہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہے، آپ نہیں چاہیں گے کہ میری وجہ سے یہ تکلیف میں رہیں، بس آپ کے لیے دعا کریں۔ بقیہ اللہ سے میری لاکھوں کروڑوں دعا ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، عصر سے مغرب یا اللہ یا رحمان یا کا ورد بھی کریں، جمعے کی نماز سے کے بعد یا ودودوں کا ورد بھی کریں 1001 مرتبہ، یہ خاص آج کے دن کے حساب سے۔ اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو بغیر گنتی پڑھتی رہا کریں، یا حنان و یا منان، یا حنان و یا منان، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا، بہت کچھ ہے آج ڈسکس کرنے کو، مگر وقت ہمارے پاس کم ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ضرور شامل کریں گے۔ آج کی اچھی بات جو ہے وہ آج رہ جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس مشکل سے 2-2.5 منٹ ہیں اور ہمیں دعا بھی کرنی ہے، اور آج قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کے حوالے سے ہمیں دعا کرنا ہے۔ تو دوستو فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو اجازت دیں، انشاءاللہ پیر کے روز آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ سب ہمارے ساتھ، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا صاحب کا، اور ہمارے ساتھ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں ہم آپ سے انشاءاللہ پیر کے روز ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الہی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے لے کر 1947 تک 90 سال تک ہمارے آقا کی امتیوں نے محنت کی، مشقت کی، اور پھر پاکستان حاصل ہوا، اور حاصل ہوتے وقت بھی لاکھوں جانیں دی گئیں۔ اے اللہ اے رحمان رحیم، اس وطن عزیز پاکستان کو صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما۔ پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں اس کو لوٹا جائے گا، اس میں قتل و غارت ہوگی، دہشت گردی ہوگی، اس میں ہر برائی ہوگی، اس لیے پاکستان حاصل نہیں کیا گیا تھا، ورنہ وہ لوگ وہیں بھی آرام سے رہ سکتے تھے۔ لیکن اے اللہ جن لوگوں نے قربانیاں دیں اور جو ہمارے قائدین ہیں، یا اللہ ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس جرم میں لوگوں کو، اس نیک عمل میں لوگوں کو درختوں پر پھانسی پر لٹکایا گیا، نہ جانے کیسے کیسے ستم کیے گئے، جتنے شہدائے پاکستان ہیں یا اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما۔ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال اور ان کے ساتھ جو علماء کرام کا بہت بڑا جتھا ساتھ رہا، یا اللہ عبد علیم صدیقی صاحب جیسی عظیم ہستیوں نے جو ان کے ساتھ دیا، یا اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبروں کو نور و رضوان کی بارش فرما، ان کی قبروں کو برہان سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ان بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس پاکستان کی ایک بار پھر آبیاری کرنے کا موقع عطا فرما۔ اس وطن سے دہشت گردی، تخریب کاری، چوریاں، ڈکیتیاں، رشوت، سود، کمیشن، بھتے، تاوان، بلیک میلنگ کا سب کھاتہ فرما۔ اس سے دعا ہے یا اللہ یوم الجمعہ ہے، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے گھروں کو اپنا گھر دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے رشتوں کو رشتے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، کرونا وائرس کا نام و نشان مٹا دے، لاک ڈاؤن کا نام و نشان مٹا دے، لاک ڈاؤن کا نام و نشان مٹا دے، لاک ڈاؤن کا نام و نشان مٹا دے، اور خیر سے ساری زندگی معمول کے مطابق گزار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔